28 सितंबर 2020 की ताज़ा तरीन और धमाके दार खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान एक मुत्तहिद, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अफ़गानिस्तान के लिए अफ़गान अवाम की हमायत जारी रखेगा। उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में शाये होने वाली एक मज़मून में कहा है कि सिर्फ अफ़गान ही नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के बाहर से ताकत के इस्तेमाल के ज़रिए मुसल्लत नहीं किया जा सकता। सियासी हल के लिए कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात से अशरों से जारी जंग का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि उजलत में अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का इनखला गैर दानिशमंदाना होगा। इमरान खान ने कहा है कि हमें इलाकाई सतह पर अमन तबाह करने वालों को भी रोकना होगा जो अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम में दिलचस्पी नहीं रखते। उन्होंने कहा है कि अशरों पर मुहित इस तनाज़े में पाकिस्तान ने 40 लाख से ज़ायद अफ़गान पनाह गुज़ीनों की मेज़बानी की जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों की तरफ से हमलों का मुसलसल हदफ भी रहा है। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का एक जवान शहीद। भारतीय फौजियों की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में एक पाकिस्तानी फौजी शहीद हो गया। भारतीय फौजियों की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में एक पाकिस्तानी फौजी शहीद हो गया। पाक फौज की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक LOC पर बिला इश्तियाल भारतीय फायरिंग के नतीजे में एक पाकिस्तानी फौजी शहीद हो गया। पाकिस्तान की तरफ से जवाबी फायरिंग में भारत के फौजी नकात को निशाना बनाया गया जिससे भारत को भारी नुकसान पहुंचा है। ताहम भारतीय फौज का कहना है कि पाकिस्तानी फौज ने पूरी राजौरी कंट्रोल लाइन पर फायरिंग की है। वाज़ेह रहे कि भारत ने गुज़िश्ता साल आईनी तब्दीली के साथ मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मरकज़ से मुंसलिफ दो मुख्तलिफ इंतज़ामी इलाकों में भी तकसीम कर दिया था। तुर्की की तरफ से बहीरे रोम में न्यू टैक्सिस का ऐलान। तुर्क बहरिया में मारबरा के खुले समंदर में फायर ट्रेंडिंग करेगा और मज़कूरा नया टैक्स और मारबरा के खुले समंदर का अहाता करता है। तुर्की में बहीरा रोम में न्यू टैक्सिस का ऐलान किया है। इतला के मुताबिक तुर्क बहरिया में और खुले समंदर में फायर ट्रेनिंग करेगी और मज़कूरा नया टैक्स और मारमरा के खुले समंदर का अहाता करता है। न्यू टैक्सिस की मियाद 19 सितंबर बरोज़ मंगल सुबह 5 बजे शुरू होकर उसी दिन 2 बजे ख़त्म हो जाएगी। इस दौरानिए में तुर्क बहरिया के अनासर इलाके में फायर ट्रेनिंग करेंगे। हकाम की जानिब से बाज़ सोशल मीडिया सफ़ात पर न्यू टैक्सिस के रोड्स और मेयस जज़ायर के दरमियान इलाके के लिए होने वाले मुतल्लिक दावों की भी तरतीब की गई है और कहा गया है कि न्यू टैक्स और हमारे अपने खुले पानियों से मुतल्लिक है। ऐलान में इलाके में बहरी ट्रैफिक से न्यू टैक्स से हम आहंग शक्ल में हरकत करने का मुतालबा भी किया जा रहा है। यूनान और तुर्की अहम नेटो इत्तेहादी ममालिक हैं और ये इत्तेहाद बातचीत का प्लेटफॉर्म है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैंसन स्टोलनबर्ग ने इन ख्यालात का इजहार सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ फ़ोन पर गुफ्तगू के बाद अपने ट्विटर अकाउंट से किया है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैंस स्टोलनबर्ग ने यूनान और तुर्की को नेटो के अहम इत्तेहादी मुल्क करार देते हुए कहा है कि यह इत्तेहाद बातचीत का एक प्लेटफॉर्म है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैंस स्टोलनबर्ग ने इन ख्यालात का इजहार सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ फ़ोन पर गुफ्तगू के बाद अपने ट्विटर अकाउंट से किया है। स्टोलनबर्ग ने कहा है कि उन्होंने शुमाली बहरे रोम की सूरत हाल और नेटो में पसंदीदा वाक़यात और हादसात की रोकथाम के लिए जारी कोशिशों पर सदर एर्दोगान से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है।
انہوں نے کہا ہے کہ یونان اور ترکی دونوں قیمتی اتحادی ہیں اور نیٹو بات چیت کا ایک پلیٹ فارم بھی تصور کیا جاتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اپنے گندے کپڑے وائٹ ہاؤس سے دھلواتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اپنے گندے کپڑے وائٹ ہاؤس کی لانڈری سے دھلواتے ہیں۔ امریکی وزیر اخبار واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ 70 سالہ اسرائیلی وزیر اعظم جب بھی امریکی دورے پر آتے ہیں تو اپنے ساتھ کئی سوٹ کیس لاتے ہیں جس میں ان کے استعمال شدہ گندے کپڑے ہوتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم ان گندے کپڑوں کو وائٹ ہاؤس کی لانڈری سے دھلواتے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر کی طرف سے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے بے بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ خیال کیا گیا ہے کہ 2018 میں بھی لیک ٹرانسکرپشن سامنے آئی تھی جن میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کی اہلیہ سارہ نیتن یاہو امریکی دورے میں اپنے ساتھ 4 یا 5 سوٹ کیسز لانڈری کے گھر سے ساتھ لائی تھیں جس میں وہ گندے کپڑے دھلواتی ہیں۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے جنوبی کوریا سے معافی کیوں مانگی؟ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ اس کے ایک 47 سالہ شہری کی لاش شمالی کوریا کے سمندر میں تیرتی ہوئی پائی گئی تھی جس میں شمالی کوریا کے فوجی اہلکاروں نے گولیاں چلائیں اور پھر لاش کو آگ لگا دی۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان سے واقعے پر ذاتی طور پر معافی مانگتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واقعہ پیش نہیں آنا چاہیے تھا۔ جنوبی کوریا کے صدارتی ترجمان کے مطابق کم جونگ ان نے جنوبی کورین صدر کے نام لکھے گئے خط پر معافی مانگی اور اسے شرمناک عمل قرار دیتے ہوئے صدر اور جنوبی کوریا کے عوام سے اظہار افسوس کیا۔ جنوبی کوریا صدر دفتر بلیو ہاؤس کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد یہ شمالی کوریا کی جانب سے پہلا باضابطہ رد عمل ہے، تاہم شمالی کوریا کا موقف ہے کہ مرنے والے کی لاش کو جلایا نہیں گیا۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ بات اب تک واضح نہیں ہوئی کہ ہلاک ہونے والا شخص اس مقام پر کیا کر رہا تھا۔ البتہ جنوبی کورین حکومت کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ شخص جنوبی کوریا کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، تاہم اس شخص کے اہل خانہ نے اس بات کو مسترد کر دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق شمالی کوریا کی جانب سے شمالی کورین شہری کی یہ 1 دہائی کے بعد پہلا واقعہ ہے جس سے جنوبی کوریا میں اشتعال پیدا ہوا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سرحدوں پر سیکیورٹی انتہائی سخت رکھی جاتی ہے، جبکہ شمالی کوریا کی جانب سے کورونا کی روک تھام کی وجہ سے سرحد سے کسی شہری کے داخلے پر گولی مار دینے کے احکامات ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ واقعہ چند روز قبل شمال پیش آیا۔ جنوبی کوریا کے فشر ڈپارٹمنٹ کا ایک اہلکار شمالی کوریا کی سرحد کی طرف بوٹ پر پیٹرولنگ کر رہا تھا اور یونگ پیونگ جزیرے کے قریب لاپتہ ہو گیا۔ لاپتہ ہونے والے شخص کے جوتے اس کی کشتی سے ملے تھے۔ چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ چین کسی بھی ملک سے سر جنگ نہیں چاہتا۔ کرونا وبا کے سیاسی مقاصد کے استعمال کو سختی سے مسترد ہونا چاہیے۔ کرونا وائرس کے خلاف سب کو متحد ہونا ہوگا۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے ورچوئل خطاب میں چینی صدر کا کہنا تھا کہ کورونا سے مقابلے کے لیے دنیا کو سائنسدان کی ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ چین کی کورونا ویکسین آزمائش کے 3رے مرحلے میں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تیاری کے بعد ویکسین ترجیحی بنیادوں پر ترقی پذیر ممالک تک پہنچائی گئی گی اور دنیا میں لوگوں کی فلاح کے لیے دستیاب ہوگی۔ چینی صدر نے کہا ہے کہ دنیا میں معیشت کو درپیش چیلنجز سے مل کر نمٹنا ہوگا۔ ممالک کے درمیان اختلافات بات چیت کے ذریعے حل ہونے چاہیے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں سے متعلق اقدامات پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ خیال رہے کہ آج اقوام متحدہ سے خطاب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ چین سے دنیا بھر میں وائرس پھیلانے کا حساب لیا جانا چاہیے۔ اس سے قبل اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انتونیو گوتریس نے بھی
اپنے خطاب میں چین اور امریکہ کا نام لیے بغیر کہا ہے کہ دنیا کے تمام ممالک کو سرد جنگ اور تنازعات سے ہر ممکن طور پر بچنا ہوگا۔ فلسطین نے متحدہ عرب امارات اور بحرین کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کی مذمت نہ کرنے پر علاقائی تنظیم عرب لیگ کی صدارت چھوڑ دی۔ فلسطین کو اگلے 6 ماہ تک عرب لیگ کے اجلاسوں کی صدارت کرنا تھی، لیکن آج رام اللہ میں پریس کانفرنس کے دوران فلسطین کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے عرب لیگ کی صدارت سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ فلسطین صرف موجودہ اجلاس کی صدارت کرے گا۔ خیال رہے کہ 9 ستمبر کو فلسطین کی صدارت میں عرب لیگ کے 22 رکنی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا تھا، جس میں فلسطین کی جانب سے اسرائیل عرب ممالک معاہدوں پر مذمتی قرارداد پیش کی گئی تھی، جس پر رکن ممالک نے اتفاق نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد 15 ستمبر کو متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کے بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے والی عرب ریاستوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ اس سے قبل 1979 میں مصر اور اردن 1994 میں اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں۔ واضح ہے کہ علاقائی تنظیم عرب لیگ میں سعودی عرب، قطر، عرب امارات، لبنان، لیبیا اور قطر سمیت 22 ممالک بھی اس میں شامل ہیں۔ صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ نے اقتصادی پابندیوں کے وحشیانہ پن میں ایران کو کروڑوں ڈالر کا نقصان پہنچایا ہے، جس پر ایرانی عوام وائٹ ہاؤس پر اپنے غصے کا اظہار کرے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے تہران پر نئی پابندیاں عائد کیے جانے پر امریکی اقدامات کو وحشیانہ قرار دیتے ہوئے ایرانی عوام وائٹ ہاؤس کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کریں، تاہم انہوں نے غصے کے اظہار کی نوعیت کی وضاحت نہیں کی۔ ایرانی صدر نے مزید کہا کہ امریکہ نے ایران پر بدترین مظالم ڈھاتے ہوئے دوائیوں اور کھانے پینے کی اشیاء تک کی غیر قانونی اور غیر انسانی پابندیاں عائد کی ہیں۔ یہ ایک دہشت گردانہ اقدام سے کم نہیں۔ ہم نے وائٹ ہاؤس میں اس طرح کی بربریت کے عامل لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ صدر حسن روحانی نے کرونا وبا سے نبرد آزما ہونے کے لیے IMF کی جانب سے اپریل میں $150 ارب قرضہ ملنا تھا، جسے امریکہ نے روکنے کی کوشش کی، جس سے ایران میں کرونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے میں دقت کا سامنا رہا۔ واضح ہے کہ امریکہ نے رواں ہفتے ایرانی وزارت دفاع اور جوہری پروگرام سے وابستہ کئی شخصیات پر نئی پابندیاں بھی لگا دی ہیں، جس سے ایران کو کروڑوں ڈالر کا نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔